عرصہ دراز تک غیر مسلموں کی عبادت گاہ رہنے والی جگہ پر دعوت اسلامی کے تحت حال ہی میں قائم ہونے والے عظیم الشان مدنی مرکز فیضان مدینہ وملے لندن UK میں ہفتہ وار سنت و برا اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ جات سے وابستہ افراد و عاشقان رسول شریک ہوئے۔ اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ جبکہ سفر UK پر موجود رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور مقام ابراہیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، خانہ کعبہ کے قریب یہ پتھر نصب ہے، اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، یعنی میں نماز پڑھو۔ تو لہذا اللہ کے نبی جہاں کھڑے ہو جائیں، جہاں وہ پتھر موجود ہے، وہ متبرک جگہ ہے، وہ مبارک جگہ ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ۔ دوران بیان لندن کے عاشقان رسول کو وملے میں فیضان مدینہ قائم کرنے پر مبارکباد دی اور مساجد کی تعمیرات انبیاء کرام کی سنت ہے، اس بارے میں رکن شورا نے شرکا کو بتایا۔ مسجد تعمیر کرنا، اللہ کے گھر بنانا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ کعبۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، خانہ کعبہ اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ مسجد اقصیٰ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، اور مسجد قباء اور مسجد نبوی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرسنل طور پر اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ لہذا we are very fortunate, the Islamic brothers of London are very fortunate، کیوں مسجد بنانا اللہ کے نبیوں کا کام ہے، اور ماشاءاللہ عاشقان رسول نے اس مسجد کو حاصل کیا ہے، اور they are very fortunate ماشاءاللہ عز و جل۔ اور مسجد بنائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد بنائی اگرچہ کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ تو مسجد بنانا انبیاء کا کام ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ دوران اجتماع رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل کر کے امیر اہل سنت کا مرید بنایا، اور پھر ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھائے گئے، اور پھر سنت و برا اجتماع میں ذکر اللہ ہوا۔ اس کے بعد رکن شورا نے دعا کروائی۔ یا اللہ قبولیت کی رات ہے، یا اللہ سب پر رحمت کی نگاہ فرما دے، یا اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دے۔ تیری عبادت کے لیے گھر حاصل کیا، یہ جگہ حاصل کی، یا اللہ جنہوں نے حاصل کی ان کو جنت میں محل دے دے۔ سنت و برا اجتماع کا اختتام صلاۃ و سلام پر ہوا۔ ہفتہ وار سنت و برا اجتماع کے بعد علماء کرام و عاشقان رسول سے رکن شورا کی ملاقات کا سلسلہ ہوا۔